أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ کو تکلیف دی. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بری کر دیا ان کی اس بات سے جو انہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہی تھی. وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، حضرت موسیٰ اللہ کے ہاں بڑی وجاہت والے تھے. ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تحقیق وہ بڑا کامیاب ہو جائے گا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، بے شک ہم نے امانت کی لاج رکھنے کو یا قرآن کو امانت بنا کر آسمان زمین پر پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس قرآن کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اٹھانے سے ڈر گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. بے شک انسان ظلم کرنے والا اور جہالت میں پڑنے والا ہے. تاکہ اللہ تعالیٰ منافق لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو عذاب دے دیں، مشرک مردوں عورتوں کو عذاب دے دیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. ان آیات کا شان نزول بنی اسرائیل میں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا آپس میں چین ہوئیں، مختلف قسم کی ان کے لوگوں کے اندر ہوئیں مختلف دور کے مطابق. پہلا شان نزول بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ نفیس طبیعت کے مالک تھے اور شرم و حیا کے پیکر تھے. کبھی آپ نے اپنی قمیض نہیں اتاری، اپنا سطر کبھی کسی کو نہیں دکھایا، بلکہ پاؤں سے لے کے اوپر تک یعنی ہاتھ تک کبھی آج تک ان کا کسی نے جسم نہیں دیکھا تھا. اتنی حیا کے مالک تھے. بات کے اندر بھی حیا تھی اور جسمانی ظاہر کے اعتبار سے، باطن کے اعتبار سے بھی. تو ان لوگوں کے اندر یعنی یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے لے لیں، 100 سال 150 سال پہلے کی بات اگر ہم لے لیں تو لوگوں کے اندر مل کر نہانے کا رواج ہوتا تھا. اسے حمام کہا جاتا تھا. ہمارے یہاں حمام غسل خانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں حمام یہ ہوتا تھا کہ بہت بڑا، جیسے ہمارے یہاں سوئمنگ پول وغیرہ ہے تو اس میں مختلف قسم کے لوگ آ کے نہا رہے ہیں، سارے کٹھے نہاتے تھے. تو عربی زبان میں اس کو حمام کہا جاتا تھا. تو سب کٹھے نہایا کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی ان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایک دور جا کے چشمے کے قریب یا کہیں جا کے نہایا کرتے تھے. تو ان کے اندر چین گوئیاں شروع ہو گئی، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے.
یہ ہمارے قریب آ کے نہاتا ہی نہیں ہے. تو 6 مہینوں کے اندر یہ بھی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے جسم میں بیماری ہو سکتا ہے کہ جسمانی جو مردانگی جو مرد والا اعضاء ہوتا ہے وہی نہیں ہے, یا اور اس قسم کی باتیں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی. موسیٰ علیہ السلام ایک بار نہ رہے تھے تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کی برات کا اظہار فرمایا. تو کہتے ہیں کہ کپڑے اتار کر جو ہے وہ ایک پتھر کے اوپر رکھے, تو پتھر جو ہے وہ آپ کے کپڑے لے کے بھاگنا شروع ہو گیا. اب یہ نہ رہے, اچانک پتہ چلا کہ میرے کپڑے تو پتھر لے کے جا رہے ہیں, اور وہ پتھر بھی انہی لوگوں کی طرف جا رہا تھا جہاں وہ سارے کھڑے ہوئے تھے. تو پیچھے بھاگنا شروع ہوئے, ایتی صوبی میرے کپڑے دو, میرے کپڑے دو, یا حجر ایتی صوبی, اے پتھر میرے کپڑے دو, اے پتھر میرے کپڑے دو. تو لیکن ان پتھر کی رفتاری بڑی تیز تھی. تو اللہ قادر ہے جو چاہے مرضی کروائیں, جس کو مرضی چلا دیں. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر جا کے جہاں وہ لوگ نہ رہے تھے وہیں پر جا کے رک گیا. حضرت موسیٰ بھی وہاں پر پہنچ گئے. تو سب نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا جسم دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ ماشاءاللہ سر سے لے کے پاؤں تک ان کے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے اچھی نعمت ہے. تو اللہ نے بری کر دیا ان کی بات سے. تو روایات میں آتا ہے کہ شرم و حیا کے مارے وہ جب پتھر سے کپڑے فوری جلدی سے لیے اور پہنے ہیں تو اپنی لاٹھی غصے کے اندر آ کے اس پتھر پہ ماری ہے. اتنی زور سے ماری کہ اس پتھر کے اوپر آج بھی, کہتے ہیں بہت بڑی چٹان تھی جس کے اوپر پتھر کپڑے رکھے ہوئے تھے, آج بھی 4 قسم کے نشان اس پتھر کے اندر حضرت موسیٰ کے مارنے کے موجود ہیں. کہ غصے کے اندر آ کے انہوں نے کہا کہ تم کیوں میرے لے کر گئے. تو بہرحال اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سبھی با حیا ہوتے تھے. پچھلے رکوع میں آپ نے حیائے ظاہر کا اور حیائے باطن کے بارے میں, پردے کے بارے میں پڑھا آپ لوگوں نے کہ غیر محرم کے ساتھ آپ کا پردہ کیسا ہونا چاہیے, کیسا نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستو, اسی طریقے پر اپنے جسم کو بلا وجہ بنا نہ کرنا, بلا وجہ جو ہے وہ باہر نکلنا, تو شریعت کے اندر بالکل وہ بھی منع ہے. کہ جیسے اگرچہ یعنی جو مرد کا سطر ہے وہ ناف کے نیچے تک ہے اور گھٹنوں کے اوپر تک ہے, لیکن پھر بھی اپنی قمیض کا نہ اتارنا حیا کے معنی, یہ اللہ تعالیٰ نے بڑھیا طور پر یعنی فرمایا کہ لوگوں تم اللہ سے حیا کرو, کیوں بھی اللہ تعالیٰ بھی تم سے حیا کر دے. فرمایا کہ اگر تم نہانا بھی جاؤ تو کوشش کرو کہ واش روم کے اندر یا جہاں شاور لیتے ہیں وہاں بھی کپڑوں سے نہ دیا, کوئی ٹاول یا کوئی ایسی چیز لے کر نہ ہو. ویسے نہائیں گے کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چیز کپڑا ڈال کے نہائیں گے تو یہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں حیا کے اعتبار سے زیادہ بڑھیا ہوا ہے. کہ اللہ کے ہاں اچھا کہ اللہ تعالیٰ خود حیا والے ہیں, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کو پسند کر دے. پھر اللہ نے یہ مضمون, اچھا دوسرا شأن نزول اس کے بارے میں کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ مشہور ہوا کہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت ہارون تھے کہ جن کو نبوت بھی ملی, تو ان کا انتقال حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہو گیا. تو بنی اسرائیل کے لوگ اور باقی لوگ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ نے ان کو خود ہی قتل کر دیا, اور ان کے بارے میں بڑا مشہور ہو گیا, چرچا لوگوں کے اندر شروع ہو گیا. تو اب اتنی باتیں جو ہے جب ہونے لگ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کی جو لاش تھی وہ فرشتوں کے ذریعے سے ان لوگوں کے علاقے کے اندر بھجوا دی. کہ سب فرشتوں نے ان کی, جب فرشتے ان کی لاش کو لے کر آئے تو سب لوگوں نے جو ہے ان کو دیکھا کہ ان کو شہید نہیں کیا گیا, بالکل ان کی جسم ویسے ہی ہے جیسا کہ ہوتا ہے, اپنی ابدی موت مرے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا, اللہ نے بری کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگے ہوئے الزام کی وجہ سے. اور تیسرا واقعہ کہ قارون نے ایک عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے کافی سارے پیسے دے کر یعنی اس کو تیار کیا کہ تم ایسا کرنا, جس کا تقریباً 21ویں پارے میں تذکرہ بھی آتا ہے. تیار کیا کہ تم ایسا کرنا کہ سب مجمع کے سامنے جب یہ تقریر کر رہے ہوں تو سب کے سامنے کھڑی ہو کے کہہ دینا کہ تم نے تو مجھ سے زنا کی ہے, ہمیں بڑی دین کی باتیں بتا رہے ہو, آپ نے تو مجھ سے زنا کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے سامنے جو ہے وہ اس طریقے سے اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہ خوبصورت عورت تھی, وہ آئی اور سب کے سامنے کہنے لگی کہ آپ نے تو میرے ساتھ رات زیادتی کی ہے. تو سب لوگ بھی دیکھنا شروع ہو گئے, بڑے عجیب سے شوق ہوئے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی نبی تھے, تو کہتے ہیں کہ ممبر سے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے اور اس کو تھوڑا سا زور سے جو ہے آواز دے کر کہا کہ بولو اللہ کے حکم سے, تمہیں کس نے ایسا کرنے میں مجبور کیا. حضرت موسیٰ کی وہ جلالی پن آواز کی وجہ سے وہ ڈر گئی اور اس نے سارا بتا دیا سب لوگوں کے سامنے کہ مجھے اتنے 1000 درہم و دنانیر دیے گئے
کہ میں آپ کے خلاف یہ زنا کا الزام لگاؤں اور میں آپ کو بدنام کروں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 واقعات کتابوں کے اندر اس شان نزول کے متعلق ذکر کیا جاتے ہیں. فرمایا کہ اے لوگوں، ان لوگوں کی طرح یہودیوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ پر الزام لگایا، اللہ نے بری کر دیا. تم بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ظاہری کی تکلیف دیا کرو نہ باطن کی دیا کرو. اپنے شبدوں کو دیکھ کر استعمال کرو، کہیں تمہارے الفاظ بھی تکلیف کا ذریعہ بن جاتے ہیں، کہ تمہاری حرکات و سکنات بھی کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے کہ جراحت السینان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے لگے ہوئے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار زبان کے لگے ہوئے زخم کبھی نہیں مٹتے. تو میں تو ظاہر میں سوچ کر بولوں کہ اپنی اماں کو، اپنے ابا کو، اپنے بھائی کو کیا بول رہے ہو، کہیں ایسا تانا تو نہیں دے رہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑا سا سمجھ کے بولو کہ کبھی کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو موت کے قریب پہنچا دیتے ہیں، دوسرے کے لیے مرنے کے قریب پہنچا دیتے ہیں. اس لیے اس کو دیکھ کر بولنا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایمان والے کے لیے فرمایا کہ سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان، جس کے اعضاء جوارے سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. میں ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، نیک بات کرو، درست بات کرو، بات کرتے ہوئے سچ بولو، بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، بات کرتے ہوئے کسی کو تکلیف نہ دو. قولا سدیدا سے مراد علماء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، سبحان اللہ بھی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے. یہ سارے کے سارے قولا سدیدا ہیں کہ بلا وجہ کبھی بولو ہی نہیں. کیا ضرورت ہے بلا وجہ؟ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں. اس لیے اطباء علماء نے لکھا ہے کہ جس آدمی کی جتنی عقل زیادہ ہوتی ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اس کی زبان اتنی چھوٹی ہوتی ہے، بولتا بہت کم ہے. اس کے چند الفاظ ہوتے ہیں، کبھی کبھار کوئی ایک لفظ نکلا. کہتے ہیں زیادہ جس کو باتیں کرنا دیکھو کہ لو جی لوگ مجھے واہ واہ کہیں گے، میرا مزاق میں اڑاتا ہوں یا ایسی بات کرتا ہوں جس سے لوگوں کے اندر تھوڑا سا جو ہے واہ اللہ اللہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ سمجھدار نہیں، وہ احمق ہے. کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھ رہا ہے کہ لو جی میں سمجھدار ہوں، لوگ میری وجہ سے متوجہ ہوتے ہیں، میری طرف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، میری بات سنتے ہیں، تو میں یہ احمق آدمی ہے کہ تم اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف دے رہے ہو. فرمایا کہ سوچ کے بولو کہ آپ کے بول کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. اس سے فرمایا کہ اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے اور اعمال بھی ٹھیک کر دیں گے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا کامیاب کر دیں گے. پھر آخر میں فرمایا لوگوں قرآن کی قدر کرو. یہ قرآن وہ ہے کہ جس کو ہم نے سب سے پہلے آسمان زمین پر پیش کیا. لا الہ الا اللہ یا مراد ہے یا قرآن مراد ہے، لیکن انہوں نے جب پتہ چلا اتنا بڑا وزنی قرآن ہے تو فوری انکار کر دیا، یا اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے. لیکن ہم اس کو صحیح طریقے پر جو اس کے احکامات ہیں، امر و نواہی، ہم پورا نہیں کر پائیں گے. ایک چھوٹا سا انسان، چھوٹا سا بچہ وہ چند سالوں کے اندر یاد کر لیتا ہے اور پورا قرآن اپنے سینے میں لے لیتا ہے، قرآن کو یاد بھی کر لیتا ہے. اور میں کہ انسان نے اتنی بڑی امانت لی ہے اور اس کو پتہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے اس امانت کو لے لیا. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اتنا بڑا قرآن کا حامل ہو کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اتنا بڑا قرآن پڑھ کر بھی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا. اتنا بڑا قرآن کا حامل ہو کر بھی دوسرے مسلمانوں کا احساس نہیں کرتا. دوسروں کی خیر خواہی کا جذبہ، خیر سگالی کا جذبہ اس کے دل میں نہیں ہے. فرمایا کہ قرآن والا تو اللہ نے بنا دیا، تو قرآن والی عادات بھی اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اور میں کہ یہ ظالم ہے اور ناواقف بھی ہے کہ اس قرآن کی عظمت بھی اس کو پتہ نہیں ہے. اگر اس کو قرآن کی عظمت کا پتہ ہوتا یہ تو ہزاروں کروڑوں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا. اتنی بڑی اللہ نے بڑی کتاب دی ہے کہ میں اس قرآن کو پڑھ کر دوسروں کو سنا کر، میں نے کل گروپ کے اندر بھی شیئر کیا، مولانا دانی میر صاحب کو فرمایا کہ رمضان تو اللہ نے دیا ہی بس قرآن والا ہے، کہ باقی ذکر و اذکار ٹھیک ہے آپ کریں، بس قرآن مجنونہ وار ہو کر پڑھیں. موقع ملے، جب موقع ملے قرآن پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کے علاوہ کوئی عمل نہیں، ہر وقت قرآن کا دور، قرآن پڑھیں. آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، عشق لگا لیں پڑھنے کا. پھر آپ دیکھیں اللہ کی رحمتیں کتنی آتی ہیں. پھر فرمایا کہ اتنا بڑا اللہ نے جو اس انسان کو حامل بنایا ہے، اور جو لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان لوگوں کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں، چاہے وہ منافق لوگ ہیں چاہے مشرک لوگ ہیں. ہاں ایمان والے ہیں
قرآن والے بھی ہیں لیکن غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ بس میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے صحیح معنوں میں سمجھنے والا، پڑھنے والا اور قرآن کو جو ہے آگے پھیلانے والا بنائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔